بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه وبعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا يتخوضون في مال اللہ بغیر حق فلهم النار رواه البخاری فی کتاب فرض الخمس۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صحیح بخاری 3118 نمبر کی روایت پیش کی گئی۔ اس روایت کے اندر نبی کائنات علیہ السلام نے قومی املاک میں دخل اندازی کرنے کی حرمت کو بیان کیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو سماجی ہوں، وہ چیزیں جو قوم کے غریبوں مسکینوں کا حق ہوں، ان پر ناحق قبضہ کرنا یا اسی طریقے سے ان کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کی حرمت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا يتخوضون في مال اللہ بغیر حق، کہتے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے مال میں دخل اندازی کے مرتکب ہوتے ہیں، فلہم النار یوم القیامہ، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کا آگ ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث پر ہم اور آپ غور کریں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ کا مال مطلب مال زکوٰۃ کو لے لیا جائے، مال غنیمت کو لے لیا جائے، یا وہ چیز جو کسی نے اللہ کے نام پر وقف کر دی ہو اس کو لے سکتے ہیں۔ اب ایسی چیزوں کے اندر کوئی اپنا حق جتائے، ایسی چیزوں کے اندر کوئی اپنا تصرف کرے، اس کو اپنے لیے استعمال کرے جو اس کا مستحق نہیں ہے، تو وہ انسان اس ضمن میں آ جائے گا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو زکوٰۃ کے مال کو وصول کرتا ہے، لیتا ہے، اب لینے کے بعد اگر اس مال کو اپنے اوپر وہ استعمال کر لے یا اسی طریقے سے اس کو فقراء اور مساکین تک نہ پہنچایا جائے، اس کو اپنے اوپر استعمال کیا جائے یا ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو اس کے مستحق نہیں ہے، تو یہ اللہ کے مال میں ناحق تصرف نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی لیے نبی کائنات علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ کے مال کو وصول کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی جیسے دور سے کوئی آدمی کوئی جو ہے چندہ کرنے والے مولوی صاحب لوگ آتے ہیں، اتر پردیش یا کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں، اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے ادارے کو 100 روپیہ دے دیتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی 50 روپیہ ہدیہ دے دیتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہمارا یہ دینا جائز ہے؟ نہیں جائز، حرام ہے۔ ہمارا اس طرح دینا ناجائز اور حرام ہے۔ ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ گئے، جب مال لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا اتنا مال ہے، اب اس کو مجھے ہدیہ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، ممبر پر گئے، خطبہ دیا آپ نے اور کہا کہ اگر تم لوگ، آج ایک آدمی کہتا ہے کہ جو ہے یہ میرا مال ہے اور یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کیا وہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کون لا کے ہدیہ دیتا ہے؟ ہدیہ آپ کو مولوی صاحب لوگ کو جو آتے ہیں چندے کے لیے ان کو نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے شریعت نے ایک خاص فنڈ بنایا ہے ان کے لیے، والعاملین علیہ، یعنی زکوٰۃ کے اصول کرنے پر جو کام کرتے ہیں ان کے لیے شریعت نے ایک حصہ رکھا ہے کہ ان کو وہاں سے دیا جائے گا، نہ کہ ہم اور آپ اپنے طرف سے ان کو ہدیہ دیں۔ آپ کو ہدیہ دینا ہے، آپ اس وقت مت دیجیے،
مولوی صاحب گھر چلے جائیں، آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر لے لو، آپ ان کے یہاں ڈال دو اکاؤنٹ میں، نہ کہ آپ کو مولوی صاحب چندے کی نیت سے آئے ہیں تو اس وقت ان کو دینا ہے۔ تو دو باتیں آج معلوم ہوئی کہ ایک چیز یہ کہ مولوی صاحب لوگ جو چندے کے لیے آتے ہیں ان کو ہمیں ہدیہ نہیں دینا، ہمارا ہدیہ دینا ہمارے لیے تو ہمارے حق میں بھی ناجائز ہے، اور جس کو دے رہے ہیں ان کا لینا بھی ناجائز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ اللہ کے مال کو جمع کرتے ہیں وہ لوگ اگر مستحق ہیں تو لے سکتے ہیں اس میں سے جو ان کا حصہ ہے، نہ کہ اس میں اپنا تصرف دکھا کر جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں، تو ان کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جس طرح غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا حق وہ چھین کر اگر کھا رہے ہیں تو یہی بیوہ، یہی یتیم، یہی غریب، یہی مسکین لوگ قیامت کے دن ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، ہمارے پاس پینے کو نہیں تھا، ہم سماج میں محتاج تھے، غریب تھے، ہمارے لیے مال آتا تھا، ہمارے لیے لوگ دیتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ خود کھا جاتے تھے، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا ہمیں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لقمے کا جو ہم نے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے حق کا کھایا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے مال میں خصوصاً بے جا تصرف کرنے سے بچے رہیں، اور اسی طریقے سے اس جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہیں پر اللہ کے مال کو دیں، اور جہاں حکم نہیں دیا ہے وہاں دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان کو مبارک بنا دے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔